بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، پچھلے دنوں میں ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی جو ایک خط تھا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، جو انہوں نے مولانا سعد صاحب کاندیلوی دامت برکاتہم العالیہ کو لکھا تھا، اور اس کا تھوڑا بہت آپ لوگوں کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں اس خط کے بارے میں بھی جو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مولانا سعد صاحب کو خط لکھا تھا۔ اب اس خط کا جواب مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو موصول ہوا ہے مولانا سعد صاحب کی طرف سے، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس خط میں کیا فرمایا تھا، تھوڑا سا تذکرہ اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو مولانا سعد صاحب کا وہ جواب بھی سمجھ آ جائے جو انہوں نے جوابی خط لکھا ہے۔ محترم سامعین، کچھ دن پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ایک خط شیئر کیا تھا جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا تھا۔ اس میں فرماتے ہیں آپ کو یہ خط ارسال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس بعض دوستوں نے آپ کی کچھ تقریریں صوتی شکل میں بھی اور تحریری شکل میں بھی بھیجی ہے، جن میں آپ نے میری طرف یہ بات منسوب فرمائی ہے کہ انفرادی دعوت ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے۔ یہ بات آپ کے متعدد بیانات میں فرمائی گئی ہے، اور پھر ارشادات اکابر کے نام سے تقریباً 27 یا 30 جنوری 2024 کو سماحی جوڑ کے موقع پر آپ کے ایک بیان کو شائع بھی کیا گیا ہے۔ اس میں یہ الفاظ شائع ہوئے ہیں کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ عمر کے ساتھ صحت کے ساتھ ان کا سایہ تا دیر قائم رہے، انہوں نے بہت اچھی بات کہہ دی ہے کہ کیوں خواہ مخواہ جگڑ رہے ہو، کہ تبلیغ کے دو رخ ہے، ایک اجتماعی اور ایک انفرادی، ایک فرض عین ہے اور ایک فرض کفایہ ہے۔ فرض عین انفرادی دعوت ہے اور ہر مسلمان خود اپنی ذات سے دوسرے کو دعوت دے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ دعوت انفرادی دعوت ہر فرد کے ذمہ فرض عین ہے۔ یہ اقتباس لیا گیا تھا 13/5/2023 کے فجر کے بعد کے بیان سے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی روایت کی وجہ سے من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ، مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ انفرادی دعوت دینا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے۔ انہوں نے بات صاف کر دی کہ دعوت فرض کفایہ نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر عطا فرمائے، فرماتے ہیں کہ تبلیغ کے دو رخ ہے، ایک فرض عین ہے اور ایک فرض کفایہ ہے۔ فرض عین تو ہر مومن کے ذمہ انفرادی دعوت دینا ہے ہر مسلمان کے لیے۔ یہ اقتباس لیا گیا ہے 15/9/2023 کے بیان سے۔ محترم سامعین، اب اس کا جواب مولانا سعد صاحب نے دیا ہے، وہ جواب بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ لوگ سکرین پر بھی ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اس جواب میں مولانا سعد صاحب فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر حضرت اقدس مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج عالی بخیر عافیت ہوں گے۔ آخر کا آپ سے قلبی تعلق کی بنیاد پر مختلف مسائل پر ایک دوسرے کے ساتھ خطوط کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جناب نے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازا اور اصلاحات فرمائی ہے۔ اس خط کے ارسال کرنے کا مقصد یہ ہے، بعض احباب نے میرے پاس آپ کی ایک تقریر تحریری شکل میں بھیجی ہے جس میں میری طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ انفرادی دعوت مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے، اور یہ کہ یہ بات جناب کی طرف منسوب کر کے میں نے کہی ہے، اور اس کا مطلب بندے نے یہ سمجھا ہے کہ دعوت ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، یعنی ہر مسلمان خود اس کے پاس جا کر دعوت دے، اور گشت کا موضوع بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جناب نے جس انفرادی دعوت کو فرض عین فرمایا، اور اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، نیز کسی شخص یا اشخاص کو اپنے ہی سامنے کوئی خاص برائی کرتا ہوا دیکھے تو اس برائی کے وقت اس کو بقدر استطاعت بھلائی کی دعوت دے، جیسا کہ مشہور حدیث ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ میں فرمایا گیا ہے۔ بندہ بھی اسی مطلب اور تشریح کے ساتھ انفرادی دعوت کو فرض عین سمجھتا ہے، نیز مروجہ اعمال دعوت اور اس کے طریقوں کو فرض عین نہیں سمجھتا، بلکہ اس فریضے کی ادائیگی کی شکلوں میں سے ایک شکل اور اس کے لیے مددگار سمجھتا ہوں۔ اگر جناب کی مراد سمجھنے میں بندے سے غلطی یا چوک ہوئی ہو تو اس کے لیے تہ دل سے معذرت خواہ ہوں، نیز آئندہ بھی بندہ جناب کی توجہات اور توجیہات کا طالب رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو صحت اور عافیت کے ساتھ تادیر قائم رکھے اور پوری امت کو آپ کے علوم اور فیوز اور برکات سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، نیچے آپ مولانا سعد صاحب کا دستخط بھی دیکھ سکتے ہیں، اور مرکز بنگلہ والی مسجد بستی حضرت نظام الدین دہلی۔ محترم سامعین، دیکھیں پہلے ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اس خط کے کچھ اقتباسات شیئر کیے، تو یہ مکمل طور پر تفصیلی ایک 4-5 صفحوں کا خط تھا، اس کی ویڈیو تفصیلی آپ لوگ ہمارے چینل
چینل پر دیکھ سکتے ہیں، وہ تفصیلی ویڈیو چینل پر موجود ہے۔ تو اب اس کے جواب میں مولانا سعد صاحب نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے معذرت بھی کی ہے اور فرمایا ہے، بالکل صراحتاً خط میں موجود ہے اور آپ لوگوں نے دیکھ بھی لیا کہ خود مولانا سعد صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ سے اس بات کے سمجھنے میں چوک ہوئی ہے اور اس کے لیے انہوں نے معذرت بھی کی ہے، اور اس لیے اس خط کو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو لکھا ہے۔ تو آدمی کا بڑا فن یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنے غلطی کا احساس ہو اور اپنے غلطی کو مان کر اس کی معذرت کرے، تو یہ ایک بڑا پن ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو نیچا دکھائے یا کسی کے بارے میں ایسی ویڈیو بنائے جس میں اس کی تحقیر ہو یا تذلیل ہو۔ تو ہمارا کام صرف اصلاح کرنا ہے کہ وہ اپنی اس چیز کے اصلاح کر لے۔ تو اس میں آپ لوگ بھی ہمارا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں، آپ لوگوں کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان چیزوں میں آپ بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور آپ لوگ حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔